ابا پہلے کلی تھے، جب بیماری سے ذوف آ گیا اور مسافروں کا بھاری سامان اٹھانے سے قاصر ہو گئے تو بے روزگار ہو کر گھر بیٹھ رہے۔ اس طرح گزارا کیوں کر چلتا؟ والدہ نے اپنی سونے کی بالیاں دی، ان کو بیچ کر قسطوں پر رکشہ خرید لیں۔ والد نے ایسا ہی کیا، بیوی کی بالیاں فروخت کر کے قسطوں پر رکشہ لے آئے، جو کافی ٹوٹا پھوٹا تھا۔ اب ہر ماہ قسط اتارنے کی فکر میں گھلنے لگے۔ گھر کا خرچہ کرنے کے بعد اتنے پیسے نہ بچتے کہ قسط ادا کر سکیں۔ دن کے علاوہ رات کو بھی دیر تک کبھی ریلوے اسٹیشن، کبھی کسی سنیما کے آگے جا کھڑے ہوتے کہ دیر کی سواریاں اٹھانے سے پیسے کچھ زیادہ مل جاتے تھے۔ ادھر والدہ نے سلائی مشین سنبھال لی۔ جب گھر کے کاموں سے وقت بچتا، اجرت پر پاس پڑوس کی خواتین کے کپڑے سیا کرتی تھی۔ فرض یہ کہ دونوں میاں بیوی مفلسی کے دنوں میں زندگی کی گاڑی کو دھکا لگانے میں مصروف تھے۔ ان دنوں میں 5 برس کی تھی کہ ایک روز یہ بری خبر ملی کہ ابا کے رکشے سے ایک ٹرک ٹکرا گیا ہے اور وہ چکنا چور ہو گیا۔ صرف رکشہ ہی حادثے کا شکار نہیں ہوا تھا، ابا بھی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ جب اس حادثے کی اطلاع گھر پر آئی، ماں دیوار سے جا لگی۔ انہوں نے سہاگ چوڑیاں دیوار پر مار کر توڑ دی اور بین کرتے ہوئے سفید چادر میں خود کو لپیٹ لیا۔ میں اتنی چھوٹی اور ناسمجھ تھی کہ جب انہوں نے اپنا ہرا دھانی دوپٹہ اتار کر پھینکا اور سفید چادر کی بکل مار لی، میں نے دوڑ کر ان کا وہ دوپٹہ فرش سے اٹھا لیا جس کا رنگ مجھے بہت پسند تھا۔ میں اس دوپٹے کو اوڑھ کر بیٹھ گئی اور خوش ہو گئی کہ اچھا ہوا ماں نے یہ دوپٹہ پھینک دیا، اب میں اس کو اوڑھوں گی۔ نانا زندہ تھے، ابا کے بعد وہی ہمارے لیے چھتر چھایا بن گئے۔ 2 سال بعد جب نانا کی آنکھیں بند ہوئی، سارے زمانے نے ہم سے آنکھیں پھیر لی۔ اس کے بعد مجھے یاد نہیں کہ کبھی ماں نے خوشی کا کوئی تہوار منایا ہو۔ عید برات پر بھی ہمارے یہاں چولہا ٹھنڈا اور پتیلی خالی ہی رہتی تھی۔ پاس پڑوس سے عید کی سوغات تشتریوں میں آ جاتی تو ہم خدا کا شکر ادا کر کے کھا لیتے تھے۔ اب میں کافی سیانی ہو گئی، گھر کا کام کاج کرنے لگی تھی، تبھی اماں نے گزارے کا مستقل ذریعہ اپنی سلائی مشین کو ہی بنا لیا۔ ایک پڑوسن کا بھائی کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا جہاں دیگر گارمنٹس کے علاوہ ٹوپیاں بھی بنتی تھی۔ ان دنوں یہ ٹوپیاں ہاتھ کی سلائی مشین پر بنتی تھی۔ پڑوسن نے بھائی سے کہہ کر اماں کو ان کی سلائی کا ٹھیکہ دلوایا۔ فیکٹری سے ایک آدمی گھر پر گھٹری دے جاتا جس میں کٹی ہوئی بغیر سلی ٹوپیاں ہوتی۔ اماں وہ تھوک کے حساب سے سیتی اور صبح سے رات کر دیتی تھی۔ میں اسکول جاتی تو چولہا ٹھنڈا اور ہانڈی اوندھی پڑی ہوتی، لیکن وہ مشین کے ہتھے سے ہاتھ نہ ہٹاتی کیونکہ مقررہ تعداد میں کام وقت پر مکمل کر کے دینا ہوتا تھا۔ 50 ٹوپیوں کی سلائی کی اجرت 3 روپے تھی۔ یہ سستا زمانہ تھا۔ مہینے بھر کی مشقت کے بعد اماں کو اتنی رقم مل جاتی کہ گھر میں آٹا، گھی، دال، سبزی اور مٹی کا تیل آ جاتا جس سے چولہا جلتا تھا۔ جب ماں سلائی مشین کی ہتھی کو اپنے گورے گورے خوبصورت ہاتھوں سے گھماتی تو دیکھنے والوں کی آنکھوں میں ان کی مخروطی انگلیوں والے نرم و نازک ہاتھ دیکھ کر بجلی سی کھون جاتی۔ سچ کہتی ہوں کہ میری ماں بہت حسین تھی۔ بیوہ ہونے کے بعد بھی نکاح ثانی کی امید میں کئی رشتہ داروں کی نگاہیں ان پر تھیں، مگر میری خاطر انہوں نے سب کچھ تیاگ دیا اور اپنے کندن سے روپ پر غربت کا بھوت ہی مل کر بیٹھ گیا۔ کالے سیاہ ناگن جیسے بال سفید دوپٹے میں یوں ڈھک لیے کہ پھر آنچل نہیں سرکا، یہاں تک کہ ان کے بال اوڑھنے کے اندر ہی سیاہ سے سفید ہو گئے۔ ماں کو اپنے سیاہ و سفید کی کب فکر تھی؟ ان کی نظریں تو اب مجھ پر گڑی تھی، میں جو امر بیل کی طرح بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ مجھ کو دیکھ کر یوں سمٹ جاتی تھی جیسے یہ امر بیل ان کے سارے وجود پر چھا گئی ہو۔ آنے جانے والوں سے کہتی، بہنوں دعا کرو عزت سے میں راحیلہ کو اپنے گھر کا کر دوں۔ پڑوسوں نے افسوس کرتی، رشیدہ تم نے اپنے سونے جیسا رنگ روپ اس بچی کے پیچھے مٹی کیا ہے، دوسری شادی کر لیتی تو آج جوانی میں تم پر یہ بڑھاپا نہ آتا۔ خیر اب کیوں فکر کرتی ہو، تم بیوہ سہی، تمہارے نیک اتوار کے باعث یہ بچی ضرور کسی اچھے گھر میں بیاہی جائے گی۔ ان دنوں میری عمر ایسی تھی کہ زمانے کی کوئی فکر نہ ستاتی تھی، بس ان خوابوں میں رہتی تھی کہ کوئی سجیلا آئے،
میری اس سے شادی ہو اور وہ مجھے اپنے سجے ہوئے گھوڑے پر بٹھا کر لے جائے۔ جب چھت پر جاتی ادھر ادھر تاکتی، شاید کوئی کڑیل میری خاطر گھوڑے کی باگیں تھامے کسی طرف سے آ رہا ہو، مگر کبھی کوئی نظر نہ آیا اور میں روز ہی مایوس ہو کر چھت سے آنگن میں اتر آتی، جہاں برآمدے کی چھاؤں میں ماں بیٹھی رسان سے مشین چلا رہی ہوتی۔ ایک روز سامنے والے گھر سے بلاوا آیا، ان کے بیٹے کی شادی تھی۔ میں بھی اماں کے ساتھ شادی میں گئی۔ جب عارسی مصحف کی رسم ہو رہی تھی، میں نے جھک کر دیکھا، دلہا کے عین سامنے ایک کونے میں مجھے ایک چہرہ اور بھی نظر آیا۔ صرف آنکھیں دکھائی دیں، بڑی بڑی سیاہ اور چمکدار۔ وہ مجھے ہی آئینے میں گھور رہی تھی کہ میری شبیہ اس میں نظر آ رہی تھی۔ بس پھر کیا تھا، ان دو آنکھوں کو گھورتے دیکھ کر میں تو دل تھام کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ کیا خبر تھی کہ یہ دو گہری سیاہ آنکھیں عمر بھر میرا پیچھا کریں گی، ورنہ میں دلہن کے اوپر سے آئینے میں نہ جھانکتی۔ جتنی دیر شادی والے گھر میں رہی، وہ آنکھیں میرا تعاقب کرتی رہیں۔ گھر تک بھی انہوں نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ دوسرے روز دروازہ بجا، اماں در پر گئی۔ ایک صاحب ہاتھ میں ٹرے لیے کھڑے تھے۔ بولے امی جان نے ساجد بھائی کی شادی کا کھانا بھجوایا ہے۔ اماں نے کہا اندر آ جاؤ بیٹے۔ وہ برآمدے میں پڑی کرسی پر بیٹھ گئے۔ اماں نے مجھے ٹرے دے کر کہا کھانا نکال دو۔ میں نے کھانا نکال کر ان کے برتن دھوئے اور خالی برتن ان کو پکڑائے تو انہوں نے زیر لب مسکراتے ہوئے میری آنکھوں کو ایک شریر پیغام دیا، جو میں نے دل کے کانوں سے سن لیا۔ میں نے بھی اس خاموش پیغام کی لاج رکھی، اماں سے نئی دلہن دیکھنے کا بہانہ بنایا اور شادی والے گھر چلی گئی۔ آدمی جتن کرے تو کامیاب کیوں نہ ہو۔ نئی دلہن سے میں نے سو جتن کر کے دوستی لگا لی اور اب میرا ساجد بھائی کے گھر آنا جانا سہل ہو گیا۔ بعد میں ساجد کی نئی نویلی دلہن بھی اس کھیل میں ہماری شریک ہو گئی۔ عاقب ان کے دیور تھے۔ بھابھی نے دیور کی خوشنودی میں میرا ساتھ دیا۔ یوں میری اور عاقب کی محبت کے پودے کو پروان چڑھنے کا موقع مل گیا۔ بھابھی کے تعاون سے میں اور عاقب ان کے گھر اکثر دنیا والوں سے چھپ کر بات کر لیتے تھے۔ اس طرح ایک روز عاقب نے مجھ سے شادی کرنے کا پکا وعدہ کر لیا۔ عاقب FSC کرنے کے بعد مزید تعلیم کے سلسلے میں بڑے شہر چلا گیا، جہاں اسے انجینئرنگ کالج میں داخلہ مل گیا، اور میں اس کے وعدوں کے سہارے اپنے جہیز کے دوپٹوں پر ستارے ٹانگتی گئی۔ اس نے مجھ سے خط لکھنے کا وعدہ کیا تھا اور میں نے اس وعدے کو اس کی بھابھی کے ذریعے خوب نبھایا۔ وہ مجھے خطوط اپنی بھابھی کے ذریعے بھیجتا اور میں بھی جواب لکھ کر اس کی بھابھی کو دے آتی۔ وہ مجھ سے کہتی راحیلہ اداس نہ رہا کرو، بس تھوڑے دن رہ گئے ہیں، عاقب تعلیم مکمل کر لے گا تو ہم تمہیں دلہن بنا کر اپنے گھر لے آئیں گے۔ ان طفل تسلیوں پر میں خوش تھی، مگر اماں مجھ جیسی نادان نہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند نہیں لگتا، لہٰذا جب ایک اچھے گھرانے سے رشتہ آیا تو انہوں نے میری بات پکی کر دی۔ اماں نے مجھ سے پوچھنے کی بھی زحمت نہ کی اور میں بس ان کا منہ تکتی رہ گئی۔ اب رو رو کر میرا دم گھٹتا تھا کہ جب عاقب آئے گا تو اسے کیا جواب دوں گی۔ وہ تو مجھ سے وعدہ کر کے گیا تھا کہ میرا انتظار کرنا۔ ہمت کر کے ماں سے کہہ ہی دیا کہ مجھے کسی اور سے شادی نہیں کرنی، عاقب مجھ سے وعدہ کر کے گیا ہے۔ اماں میری بات سن کر ہکا بکا رہ گئی کہ یہ کیا بک رہی ہے۔ میں ماں کو مجبور کرنے لگی کہ عاقب کے گھر جا کر اس کی ماں سے بات کر لے۔ اس عمر میں نے اپنی بے عزتی کرانی ہے، ساری عمر فاقے کر کے بھی لوگوں سے اپنی عزت کروائی ہے، اور اب تیرے رشتے کی بات ان سے خود جا کر کروں۔ عاقب کی ماں مجھ غریب بیوہ کی لڑکی کا رشتہ کیوں لینے لگی؟ تیرا دماغ تو نہیں چل گیا؟ وہ کتنے امیر کبیر لوگ ہیں کہ عاقب کے واسطے ان کو لڑکیوں کی کمی ہے جو تیرے جیسی کو بہو بنائیں گے؟ تیرے جیسی تو ان کی نوکرانیاں ہیں، تو ایک بیوہ کی لڑکی ہے۔ یہ پٹی آخر کس نے تجھ کو پڑھائی ہے؟ یہ خواب و خیال چھوڑ دے اور عاقب کے وعدوں کو بھلا دے۔ ان کے گھر جانے پر مجھے مجبور نہ کر، جانتی ہوں مجھ کو کیا جواب ملے گا، کوئی سیدھے منہ بات بھی نہ کرے گا۔ ماں یہ کہتی کہتی روحان سی ہو گئی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے ان کی بے بسی پر ترس آیا، سوچا کہ وہ ٹھیک کہتی ہیں۔ عاقب کی بھابھی میری ہم عمر تھی، اس لیے اس کھیل میں ہماری برابری نہیں ہو سکتی تھی۔
अम्मा ने मेरी खातिर जवानी को बेवकी की कब्र में दफन रखा और कोई हर्फ ना आने दिया, ताकि जब मैं शादी के लायक हो जाऊं लोग मुझे नेक चलन बेवा की बेटी ही कहें, ना कि गलत औरत की लड़की समझें। कि माँ की रियासत का समर था कि मेरे लिए एक शरीफ और खुशहाल घराने का रिश्ता आ गया था। जब मुझे अपना अंजाम साफ नजर आने लगा तो मैंने सोचा माँ के बकौल अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते। हर औरत की जबान से यही जुमला सुनती थी। खैरियत इसी में जाने कि माँ को परेशान करने के बजाय किस्मत की बाग दौड़ इनके हाथ में थमा दूं, जिन्होंने हजार दुख सहकर मुझे पाला था। आकिब के इंतजार से क्या हासिल, जब तबकाती फर्क इतना वाजे था कि वो मेरा हो ही नहीं सकता था। मोहब्बत के ऐसे झूठे खेल से खुशी के फूल नहीं, गम के कांटे ही झोले में गिरते हैं। जिन दिनों मेरी मंगनी हुई, इन्हीं दिनों आकिब छुट्टियों पर घर आ गया। इसकी भाभी ने मंगनी का बताया तो उसने कहलवाया कि राहिला, मुझसे बेवफाई मत करना, मैं माफ करने वालों में से नहीं हूं। मैंने जवाब में कहलवाया, माँ की बेवकी देखकर इनके दुख और बुढ़ापे का मुझ में हौसला नहीं। वो बीमार रहती हैं, मुझको माफ कर दो आकिब। तुम्हारे वालिदैन मेरे रिश्ते को मानने वाले नहीं हैं। जब आकिब को यह संदेशा मिला तो वो गुस्से से दहक उठा। इसने अपनी भाभी से कुछ न कहा, रात को दीवार फलांग हमारे घर आ गया। अम्मा दिन भर की थकी हारी मशीन चलाते हुए गहरी नींद सो रही थी। वो सीधा मेरी चारपाई की तरफ आया। खुदा की कुदरत के मेरी आंख खुल गई। इसे सिरहाने देखकर दहल कर रह गई। इसने सरगोशी में कहा, चुप रहो, मैं आकिब हूं, कोई जिन भूत या चोर नहीं हूं। तुम्हारे संदेशे का जवाब देने आया हूं, तैयार रहो। तुम्हारे खुतूत मेरे पास है, तुम किसी से शादी करके तो दिखाओ, मैं देखूंगा कि कैसे कोई तुम्हें डोली में बिठाकर ले जाता है। तुमने कहा था कि तुम्हें घोड़े पर ब्याह ले जाने वाला दुल्हा पसंद है। मैं तुमको भरी बारात से अपने घोड़े पर बिठाकर ना ले गया तो आकिब मेरा नाम नहीं। मैंने इस वक्त जान छुड़ाने को कहा, अच्छा जो मर्जी कर लेना, मगर इस वक्त चले जाओ। अम्मा की आंख खुल गई तो वो शोर मचाकर मोहल्ले को जगा देंगी। आकिब चला गया। अगले रोज मैंने कुछ छुपाने के बजाय सब कुछ अम्मा को बता दिया। वो दुल्हन भाभी के पास गई, इनके कमरे में बेतकल्लुफी से बात की और खुदा का वास्ता दिया कि मेरी मजबूरी समझो, आकिब को समझाओ या फिर अपने सास ससुर को राजी कर लो कि आकर राहीला का रिश्ता मांग ले और इज्जत से इसको ब्याह कर ले जाए। मुझे क्या इतराज हो सकता है, इसकी मंगनी तोड़ देती हूँ। भाभी ने सास से बात की। वो तो ऐसे आग बगोला हुई कि बहू को भाग कर अपने कमरे में छुपना पड़ा। दुल्हन भाभी को अंदाजा हो गया कि ये नामुमकिन है। इनके सास ससुर किसी सूरत मुझे बहू नहीं बनाएंगे। अब वो अपनी नादानी पर पछताई। आकिब को समझाया कि एक बाइज्जत बेवा की इज्जत को नीलाम मत करो, इसका क्या कसूर है, जबकि तुम्हारे वालिदैन को ही राहीला कबूल नहीं है। अगर भगा कर ले जाने में अपने खानदान और एक गरीब बेवा की इज्जत की तजलील समझते हो तो ले जाओ भगा कर, फिर देखी जाएगी। गर्ज दुल्हन भाभी ने इस कदर समझाया कि बात आकिब की समझ में आ गई, क्योंकि इस मामले में दुल्हन भाभी खुद भी लपेट में आ रही थी। इनके कहने पर आकिब अपने इरादे से बाज रहा और मेरी शादी हो गई। और आज मैं अपने शोहर के साथ बहुत खुश हूं कि मैंने अपनी माँ की बात मानी।